بسم الله الرحمن الرحيم وقضینا اور ہم نے وحی بھیجی الى بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف کتاب کتاب میں لتفسدن فی الارض کہ تم زمین میں ضرور فساد کرو گے مرتین دو مرتبہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور تم ضرور سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب آ گیا ان میں سے پہلے وعدے کا وقت بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ تو ہم نے تم پر بھیجے عبادًا لنا اپنے بندے اولی بأس شدید سخت لڑائی والے فجاسوا خلال الدیار پھر وہ گھس گئے شہر کے درمیان وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے لیے باری کو عَلَيْهِمْ ان پر وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور ہم نے تمہاری مدد کی بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال اور بیٹوں کے ساتھ وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو کر دیا اکثر نفیرا تعداد میں زیادہ ان احسنتم احسنتم اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی کرو گے لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم نے برائی کی فَلَهَا تو اس کا وبال انہی پر ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب آ گیا دوسرے وعدے کا وقت لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ کہ وہ بگاڑ دیں گے تمہارے چہروں کو وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور داخل ہوں گے مسجد میں كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ جس طرح وہ اس میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے وَلِيُتَبِّرُوا اور ہلاک کر دیں گے مَا عَلَوْا جس چیز پر وہ غلبہ پائیں گے تدبیرا ہلاک کرنا عَسَىٰ رَبُّكُمْ شاید کہ تمہارا رب ان یرحمکم کہ وہ تم پر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم پلٹ کر کرو گے تو ہم بھی پلٹ کر سزا دیں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ اور ہم نے جہنم کو بنایا ہے لِلْكَافِرِينَ کفر کرنے والوں کے لیے حَصِيرًا گھیرنے والا قید خانہ گزشتہ درس میں پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا ذکر فرمایا
اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی اس کا تذکرہ فرمایا، اور تورات کا تذکرہ قرآن کریم کے تذکرے کے لیے بطور تمہید کے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، تو ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا، یعنی جنہوں نے شکر گزاری کی تو ان کو ہم نے بچا لیا، اور جو ناشکر تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین کے اندر فساد کرو گے، سرکشی اختیار کرو گے، اور اس فساد اور سرکشی کے نتیجے میں دونوں مرتبہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بات بتائی اور ساتھ یہ سمجھا دیا کہ اگر تم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا حال بھی انہی کی طرح ہوگا، ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، فی الکتاب کتاب میں۔ قضینا کا عام طور پر من ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لیکن یہاں پر اس مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کو آگاہ کر دیا تھا کتاب میں۔ کس بات سے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور دونوں مرتبہ فساد کے نتیجے کے اندر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم زمین کے اندر بہت بڑی سرکشی کرو گے، تھوڑی بھی نہیں بلکہ علوا کبیرہ، بڑی سرکشی تم اختیار کرو گے۔ تو پھر دونوں مرتبہ تم پر اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمْ، پھر جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی بنی اسرائیلیوں نے سرکشی اختیار کی، حد سے تجاوز کیا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور دوسرے لوگ جو ان کو نیکی کا حکم کرتے، برائی سے منع کرتے، ان لوگوں کو بھی یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو جب ان کی سرکشی وہ حد سے بڑھ گئی تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللَّهِ، جب پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی ان کی سرکشی حد سے بڑھی، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے اپنے بندے ان پر مسلط کر دیے۔ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تم پر مسلط کر دیے، عباد لنا، اپنے بندے، اولی باس شدید، سخت لڑائی والے۔ اس سے مراد کلدانی اور آشوری نسل کے لوگ تھے، جن کا جو سرغنہ تھا وہ بخت نصر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ اولی باس شدید، یہاں پر عبادن کا لفظ جو ہے نا، یہ دیکھیں تو عبد کا عام طور پر معنی ہوتا ہے فرما بردار بندہ، جس طرح پیچھے گزرا ہے اسرا بعبدہ، اور اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں پہ عبد کا معنی فرما بردار بندہ ہے، لیکن کبھی کبھار عباد اور عبد کا اطلاق نافرمان پر بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہی مراد ہے نافرمان بندہ، بخت نصر، جو ایک ظالم بادشاہ تھا۔ تو ان کی جب سرکشی حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا، اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، جب لوگ اپنی رعایا کا خیال نہیں کرتے تو پھر ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اور پھر بخت نصر جو تھا یہ بابل کا رہنے والا تھا، بابل شہر کا، اور بنی اسرائیلی کہاں بات ہے؟ شام اور فلسطین میں۔ تو جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو بخت نصر وہ بابل سے اٹھا اور اس نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا، اور کہتے ہیں کہ اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے بنی اسرائیلیوں کو بہت زیادہ قتل کیا، 40 یا 70 ہزار بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا گیا۔ اور پھر صرف اس نے بخت نصر نے بنی اسرائیلیوں کو قتل ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے بیت المقدس پر بھی حملہ کیا، اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہیرے اور جواہرات لگی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو بھی مار مار کے توڑا،
وہ ہیرے جواہرات یہ بھی ساتھ لے گئے تھے. بخت نصر کی فوج جو تھی یہ بھی ساتھ لے گئی. اور کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مال یہ شام اور فلسطین سے لے گئے تھے کہ 1,70,000 بیل گاڑیاں تھیں. ان کو مکمل طور پر لاد کر سامان سے وہ لے گئے تھے. اور پھر جو مرد تھے عورتیں تھیں ان کو لونڈیا اور غلام بنا لی. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار. یہ شہروں کے اندر گھس گئے. وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ تھا پورا کیا ہوا. پھر اس کے بعد ان پر اللہ نے مہربانی فرمائی اور ایرانی بادشاہ کو چھوٹے. انہوں نے پھر شام اور فلسطین پر حملہ کیا. اب جب انہوں نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا تو ان کا تسلط آ گیا، یہ وہاں پہ قابض ہو گئے. جب یہ قابض ہوئے تو انہوں نے دیانتداری کا ثبوت دیا اور بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے پھر آزاد کر دیا. بنی اسرائیلی آزاد ہو گئے. اب جو ان کا سامان لوٹا گیا تھا بخت نصر کے زمانے کے اندر، وہ جو بچہ بچایا تھا وہ بھی ان کو واپس کر دیا. تو اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے لوٹا دی تمہارے لیے باری ان پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال چھینا گیا تھا تو ہم نے تمہیں تمہارا مال بھی واپس کر دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ان کے بندے قتل ہو گئے تھے. 40 یا 70,000 بندے قتل ہو گئے تھے. تو اس اتنی زیادہ تعداد کے اندر جب انسانیت قتل ہو تو اس قوم کی قوت وہ کمزور ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا وَبَنِينَ، ہم نے تمہیں بیٹے دی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور طاقت میں ہم نے پھر تمہیں بڑھا دیا. 70,000 طاقت افراد کی جو طاقت ختم ہو گئی تھی وہ اللہ نے پھر ایک کو دے دی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں کر دیا بہت زیادہ تعداد. اور ساتھ یہ فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے نا تو اچھائی اپنے نفسوں کے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے دوبارہ برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر پڑے گا. بندہ جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو اس اچھے یا برے کام کا نتیجہ اسی کے حق میں اچھا یا برا نکلتا ہے. تو نہ تو نیکی کرنے سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی برائی کرنے سے اللہ کی شان کے اندر کوئی کمی آتی ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو اب بنی اسرائیلی وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن دنیا کی عیش و عشرت کے اندر پڑھ کر پھر وہ اللہ کی ذات کو بھول گئے. پھر انہوں نے کفر، شرک، معصیت اور نافرمانی شروع کر دی، نبیوں کی تکذیب شروع کر دی. تو پہلی مرتبہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اس وقت تھا جب اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کی. پھر جب یہ دوبارہ ان کی وہی حالت ہو گئی جو پہلے عذاب کے وقت تھی، تو اب دوسرا جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال یا 70 سال یا 170 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا. اور اس وقت یہ جو عیسائی تھے یہ بھی بنی اسرائیلیوں کے اندر شامل ہو چکے. یہودی پہلے سے شامل تھے بنی اسرائیلیوں میں، عیسائی بھی شامل ہو گئے. اور یہودیوں نے پھر ظلم یہ کیا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھانے کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم ان کو سولی چڑھائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو جب ان کی دوبارہ سرکشی وہ حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں داخل ہوں گے كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور جس چیز پر یہ غلبہ پائیں گے اس کو ہلاک کر دیں. تو یہ دوسرا زمانہ تھا ٹائٹس رومی کا زمانہ، جو روم کا بادشاہ تھا، جو یہودی بھی نہیں تھا اور نصرانی بھی نہیں تھا. اس نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیلی وہ خوشحالی کی زندگی گزار ہے، اس نے فوراً بیت المقدس پر حملہ کر بیت المقدس پر حملہ کیا اور بنی اسرائیلی وہ قتل ہوئے.
نصرانی بھی قتل ہوئے اور یہودی بھی قتل ہوئے، بہت زیادہ اس نے تباہی مچائی۔ پھر ایک عرصے تک یہ اسی طرح رہے، پھر ایک عرصہ گزرا تو عیسائیت پر پھر اللہ کی مہربانی ہوئی، جب قسطنطنین نے اسلام قبول کیا، عیسائیت اختیار کی، تو عیسائیوں کو حوصلہ مل گیا، لیکن یہودی پھر بھی اسی طرح ذلیل و خوار۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمانوں نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا اور شام اور فلسطین پھر مسلمانوں کے پاس آ گئے، لیکن اس وقت تک جو بیت المقدس تھا یہ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکا تھا، کھنڈرات تھے وہاں، اور اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ پھر جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت بھی بیت المقدس کی جو حالت تھی وہ ویرانی کی حالت تھی۔ پھر جب مسلمانوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مسلمانوں نے دوبارہ اس کی بیت المقدس کی تعمیر کی، پھر 80 سال تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر وہ عیسائیت کے ہاتھوں میں چلا گیا، عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر 50 سے زیادہ اسلامی راستے، لیکن بیت المقدس جو ہے اس کو ہم آزاد نہیں کرا سکتے، وہ آج بھی جو یہودیوں کے قبضے کے اندر۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ یہودیوں سے مختلف نہیں رہی، اب وہی حالت ہو گئی جو عذاب کے وقت یہودیوں کی حالت ہے، باتیں کچھ اور عمل کچھ، یہی حال چل رہا ہے۔ تو یہودیوں والی حالت یہ مسلمانوں کی ہوگی۔ جس طرح یہودیوں کو جب دعوت دی جاتی تو وہ سرکشی پہ اتر آتے، آج مسلمان کو دعوت دی جائے تو وہ بھی کہتے ہیں وہاں جا کسی ہو رہی ہے دعوت، کافروں کو دعوت ہو گئی، ہمیں کیوں دیتے ہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو مسلمان بھی آج سرکشی پہ اتر آتے ہیں، یہ بھی آگے سے سرکشی اختیار کرتے ہیں، تو ان کی حالت بھی وہ یہودیوں سے مختلف نہیں رہی۔ تو فرمایا وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ داخل ہوں گے مسجد میں جس طرح وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، وَلْيُكَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَكْبِيرًا، اور ہلاک کر دیں گے جس چیز پر وہ غلبہ پائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اشارتاً یہ بات سمجھا دی کہ اب بھی اگر تم نافرمانیوں سے باز آ جاؤ گے تو پھر بھی ممکن ہے کہ اللہ تم پر کیا کر دے، رحم کر دے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، شاید کہ تمہارا رب وہ تم پر رحم کر دے۔ تو پہلی مرتبہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اور دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی نے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی ان کی شامت آئی جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور یہ یہودی مدینہ کے اطراف کے اندر آباد تھے، اور یہ انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، اور ایمان والوں کو انہوں نے جب تنگ کیا تو پھر کیا ہوا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، کوئی پکڑ لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو تم پر اللہ رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پلٹ کر وہی دوبارہ غلطی کی، وہی سرکشی اختیار کی، عُدْنَا، تو ہم بھی اسی طرح پلٹ کر تمہیں وہی سزا دیں گے جو پہلی مرتبہ دی، تو وہی سزا ہم تمہیں پھر بھی دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے گھیرنے والا قید خانہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی حالت کو ذکر کر کے مسلمانوں کو بات سمجھائی کہ اگر تم نے بھی انہی کے نقش قدم اختیار کیا تو پھر تمہارا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا، تم پر بھی اسی طرح کا عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ مشریت کا علم اور عمل نصیب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَهَلْ مِن